بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسلام کے عظیم جرنیل، اللہ کے شیر، سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے بارے میں۔ یہ وہ شخصیت ہیں جن کی بہادری، حکمت عملی اور جنگی قابلیت کو دنیا کے بڑے بڑے جرنیل بھی مانتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ 592 عیسوی کے لگ بھگ مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق قریش کے مشہور قبیلے بنو مخزوم سے تھا۔ آپ کے والد ولید بن مغیرہ قریش کے بڑے سردار اور دولت مند تھے۔ بچپن ہی سے آپ کو گھڑ سواری، نیزہ بازی، تیر اندازی اور جنگی تربیت ملی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جوانی میں ہی آپ ایک ماہر جنگجو کے طور پر مشہور ہو گئے۔ ابتدا میں آپ اسلام کے سخت مخالف تھے۔ آپ نے غزوہ احد میں مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑی۔ یہی وہ جنگ تھی جس میں آپ کی بہترین جنگی حکمت عملی کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان ہوا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے۔ لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جو شخص کل اسلام کا مخالف تھا وہی کل اسلام کا سب سے بڑا محافظ اور سپہ سالار بننے والا تھا۔ فتح مکہ سے پہلے ہی آپ کے دل میں اسلام کی روشنی داخل ہو چکی تھی۔ آپ نے سوچا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت اور اسلام کی سچائی کو جھٹلانا ممکن نہیں ہے۔ آخرکار سن 8 ہجری میں آپ مدینہ آئے اور اسلام قبول کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے اسلام لانے پر خوشی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ خالد، تم اسلام کے لیے وہی ہو جو اپنی قوم کے لیے قیمتی ہتھیار ہوتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کئی غزوات میں حصہ لیا تھا۔ غزوہ موتا، یہاں مسلمانوں کی تعداد صرف 3000 اور دشمن کی تعداد تقریباً 2 لاکھ تھی۔ مسلمان کمانڈر ایک کے بعد ایک شہید ہوئے۔ آخرکار قیادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی۔ آپ نے ایسی حکمت عملی اپنائی کہ دشمن مسلمانوں کی تعداد لاکھوں میں سمجھ بیٹھا اور اسی وجہ سے ان کو شکست ہوئی۔ رسول اللہ نے اسی دن آپ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے۔ اس وقت عرب میں فتنہ پھیل چکا تھا۔ کئی لوگ مرتد ہو گئے اور زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے لگے۔ ان تمام فتنوں کو ختم کرنے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا گیا۔ آپ نے نہایت ہی بہادری کے ساتھ جھوٹے نبیوں کا مقابلہ کیا، جیسے مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ لڑی اور اس کو انجام تک پہنچایا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں اسلام کی فتوحات کا سلسلہ آگے بڑھا۔ عراق کے میدان میں آپ نے ایرانی سلطنت کو شکست دی۔ شام میں رومی سلطنت کے بڑے بڑے جرنیل آپ کے سامنے ڈٹ نہ سکے۔ جنگ یرموک آپ کی سب سے مشہور فتح تھی، جہاں لاکھوں رومی فوج آپ کے سامنے ڈٹنے کے باوجود شکست کھا گئی۔ آپ کو تاریخ کا سب سے بہترین کمانڈر کہا جاتا ہے۔ آپ نے کبھی بھی کسی جنگ میں بھی شکست نہیں کھائی۔ آپ کی جنگی چالیں آج بھی دنیا کی بڑی بڑی ملٹری اکیڈمیز میں پڑھائی جاتی ہیں۔ آپ نے ہمیشہ کم فوج کے ساتھ زیادہ فوج کو شکست دی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اسلام کے نیولین کہلائے۔ باوجود اس کے کہ آپ ایک عظیم فاتح تھے، مگر عاجزی کا یہ عالم تھا کہ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں نے دنیا کی بڑی سلطنتوں کو شکست دی، مگر افسوس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں ان کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزار سکا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات 642 عیسوی میں ہوئی تھی۔ آپ بستر مرگ پر رو رہے تھے اور فرمایا کہ میں نے ہر جنگ میں حصہ لیا، میرے جسم پر تلوار، نیزے اور تیر کے زخموں کے نشانات موجود ہیں، مگر افسوس ہے کہ میں بستر پر مر رہا ہوں جیسے کوئی بزدل مر رہا ہوں۔ یہ الفاظ آپ کی زندگی کی اصل تصویر دکھاتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسی شخصیت ہیں جن کی زندگی بہادری، حکمت عملی، ایمان اور عاجزی کا عظیم نمونہ ہے۔ ان کی داستان ہمیں سبق دیتی ہے کہ اگر نیت خالص ہو تو اللہ تعالیٰ ایک انسان کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت بنا سکتا ہے۔ یہ تھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی اور بہادری کی مکمل داستان۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔